اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہ. چلیں بخانید. خوب درس کے آخری حصے میں پہنچے ہیں. بخانید میں گزشتہ درس اور پچھلے سبق کا سارا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے. وہ ساری چیزیں یہاں پہ دی گئی ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں تکراری ہیں، دوبارہ دی گئی ہیں تاکہ ایک بار پھر پڑھ کے آپ اندازہ لگا سکیں کہ آپ کو کتنا یاد ہے کتنا یاد نہیں ہے. ٹھیک. چلے سب سے پہلے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، ان کا معنی بتانا ہے. توتی، توتی یعنی طوطا. عقاب، باز. عقاب یعنی باز، ایگل جس کو بولتے ہیں انگلش میں. خوب. غاز، غار. غاز یعنی بطخ. بطخ ہوتی ہے بے وحشی، ہاں، جو پانی میں رہتی ہے، وائٹ کلر کی. خوب. اس کے بعد ہے طاؤس، مور. مور. جی. ظرف، ظرف یعنی ظرف برتن. برتن. غنچے، کلی. غنچے یعنی کلی. ظرف شوئی، سنک برتن دھونے والا. واش بیسن جس میں برتن دھلا جاتا ہے، کچن میں جو ہوتا ہے یا دوسری جگہوں پہ ہوتا ہے ہاتھ منہ دھونے کے لیے. البتہ یہ خاص جو کچن میں ہوتا ہے برتن کے لیے اس کو کہتے ہیں ظرف شوئی. ایک آتا ہے لکوڈ، خوب صابن یا مثلاً کہ دھونے کا ایک کیمیکل ہوتا ہے. خوب. اس کو کہتے ہیں مائع. مائع ظرف شوئی. کیا کہیں گے اس کو؟ مائع ظرف شوئی، برتن دھونے کا آلہ جس سے برتن دھویا جاتا ہے. اب یہ ظرف شوئی سے مراد ہوتا ہے جہاں برتن دھویا جائے، برتن دھونے کی جگہ. واش بیسن، واش بیسن. ٹھیک. حیات، حیات یعنی صحن، آنگن. خوب. گھر میں جو خالی جگہ ہوتی ہے، گھر کے آگے ہو، بیچ میں ہو، پیچھے ہو، خوب اس کو کہتے ہیں حیات یعنی صحن، آنگن. کعبے، کعبے یعنی کعبہ. طفل، بچہ. شیرخوار بچہ، چھوٹے بچے کو جو بالکل ابھی ہاں چھوٹا ہوتا ہے، نوزاد، اس کو کہتے ہیں طفل. خط، خط یعنی لکیر، رائٹنگ. ٹھیک. یہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں خط. چلے. حفاظ، باؤنڈری. حفاظ یعنی باؤنڈری. یہ جو گھروں کی حفاظت کے لیے، کھیت زمین باغ کی حفاظت کے لیے خوب دیوار، زمین کے چاروں طرف جو دیوار بنائی جاتی ہے یا باؤنڈری بنائی جاتی ہے تار وغیرہ لگا کر کے، کھمبے گاڑ کے یا کچھ بھی، اس کو کہتے ہیں حفاظ. خوب. حفاظ اصل میں اس کا معنی جو ہوگا، حفاظ یعنی حفاظت کرنے والی چیز. حفاظ جو چیز محافظت کے لیے ہو، بچاؤ کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں حفاظ. اب وہ چہر دیواری بھی ہو سکتی ہے، گیٹ وغیرہ پہ جو چینل گیٹ لگاتے ہیں وہ بھی اسی کے لیے ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چلے. عبادت، بندگی، پرستش. خدا حافظ، خدا حافظ یعنی خدا حافظ. ہر انسان جب ایک دوسرے سے رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے خدا حافظ. اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی خدا آپ کی حفاظت کرے. خدا حافظ یعنی خدا آپ کی حفاظت کرے. ٹھیک.
خدا آپ کو محفوظ رکھے، آپ خدا کی پناہ میں رہیں. عابل بینک، ATM سسٹم. ATM مشین، ٹھیک، کارڈ سے ان سے پیسہ نکالتے ہیں. باغ، باغ یعنی باغ. باغ. بھول، بھوت چڑیل. دیو. دیو، دیو، بھوت چڑیل، سمجھ رہے ہیں؟ بھول. اوریان، ننگا. اوریان یعنی ہاں بے لباس، ٹھیک، بے لباس جس کے بدن پہ، جسم پہ کوئی کپڑا نہ ہو اس کو کہتے ہیں اوریان. غروب، غروب یعنی ڈوبنا، غروب یعنی ڈوبنا. اصل، شہد. شہد، شہد، شہد کی مکھی نہیں ہے، شہد، شہد کی مکھی کو کیا کہتے ہیں؟ زنبور اصل، زنبور، زنبور اصل یعنی شہد کی مکھی. اصل خالی شہد کو کہتے ہیں. ظالم، ظلم کرنے والا، ستم کرنے والا، ناحق ستانے والا. آج، ہاتھی کا دانت. ہاتھی کا دانت. طالبی، ناشپاتی، وہ بڑی والی ناشپاتی جو آتی ہے تربوزے کی طرح، جو میٹھی سی ہوتی ہے، اندر اس کے بیج وغیرہ نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک، خربوزے جیسا جو ہوتا ہے، ٹھیک. چلے، اس کے بعد ہے ظہر. ظہر یعنی دوپہر کا وقت، ظہر یعنی دوپہر کا وقت، دوپہر، ٹھیک. فارسی میں دوپہر کو کیا کہتے ہیں؟ ظہر کہتے ہیں. جیسے کہیں گے الان وقت ظہر است، ابھی ظہر کا وقت، یا کہیں گے 4 ساعت بعد وقت ظہر است، 4 گھنٹے کے بعد ظہر کا وقت ہوگا. چلے، ندیف، نظیف یعنی صاف ستھرا، پاک صاف. رکوع، رکوع یعنی رکوع. عیسیٰ، نبی کا نام ہے، حضرت مریم کے بیٹے. طلوع، طلوع یعنی نکلنا، باہر آنا، ٹھیک. تناب، تناب یعنی رسی. قوتی، قوتی یعنی ڈبہ. خوب عصا، عصا یعنی لاٹھی، چھڑی. عصا یعنی لاٹھی، چھڑی. می خرم، بولو جلدی بولو. من می خورم. می خرم میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا. می خرم میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا. می خوری تم کھاتے ہو یا کھاؤ تم گے. کھاؤ. می اب خرد، جب کی آواز نہیں آ رہی صحیح سے. آواز نہیں پہنچ رہی ہے. جی صحیح سے آپ کی آواز نہیں آ رہی. سسٹم کی خرابی ہے، اب ہم کیا کر سلو، سکتے ہیں. سلو آ رہی ہے آواز آپ کی. ہاں تو سسٹم کی خرابی سے ہوگا ایسا، نیٹ ورک وغیرہ میں یا کوئی سسٹم میں پریشانی ہوگی. اب یہاں سے ممکن نہیں ہے کہ آواز کو بہتر بنایا جا سکے. چلے، می خوری تو کھاتا ہے یا کھائے گا. می خورد وہ کھاتا ہے یا کھائے گا. می خوریم ہم سب کھاتے ہیں یا کھائیں گے. می خورید تم سب کھاتے ہو یا کھاؤ گے. می خورند وہ سب، یہ اصل میں ایسے ہے. من می خورم تو می خوری او می خورد. ما می خوریم شما می خورید آنها می خورند، ٹھیک. او یک شیرینی و 2 استکان چائے می خورد. یک شیرینی وہ ایک مٹھائی، و 2 استکان چائے اور 2 کپ چائے کے پیتا ہے. پیتا ہے. وہ ایک مٹھائی کھاتا ہے اور 2 کپ چائے پیتا ہے، ٹھیک. ما 2 سیب و 4 پرتقال می خوریم. ہم نے 2 سیب اور 4 مالٹے کھائے. سنترا کھاتے ہیں، کھائے نہیں،
کھاتے ہیں، مضارع ہے، مضارع حال اور مستقبل کا معنی دیتا ہے، موجودہ زمانے اور جی آنے ٹھیک ہے، والے دونوں زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ تو دونوں معنی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ یا ہم سب 2 سیب اور 4 سنترے کھاتے ہیں یا کھائیں گے۔ ٹھیک، جی ٹھیک ہے، ماضی جب ہوتا ہے تب کہا جاتا ہے کھایا، پیا، سویا، گیا، جاگا، ہے؟ چلے، عیسیٰ سبحانے نانو اصل می خورد، عیسیٰ ناشتے میں نان اور شہد روٹی کھاتا ہے۔ اور شہد کھاتا ہے۔ عیسیٰ در سبحانی چاہیے تھا، کیا چاہیے تھا؟ در سبحانی، یعنی ناشتے میں در ہٹا دیا تب بھی کوئی بات نہیں ہے، صحیح ہے جملہ۔ عیسیٰ سبحانے نانو اصل میں خورد، عیسیٰ ناشتے میں روٹی اور شہد کھاتا ہے۔ آنہا در اتاق غذا می خورند، وہ سب کمرے میں کھانا کھاتے ہیں۔ در کلاس درس می خوانند، اور کلاس میں درس پڑھتے ہیں۔ ان ریستوران غدا دارت، اس ریسٹورنٹ میں غذا ہے، یا یہ ریسٹورانٹ غذا رکھتا ہے۔ خوب، ما در این ریستوران غدا می خوریم، ہم سب اس ریسٹورنٹ ہم میں سب کھانا ریسٹورینٹ کھاتے میں ہیں کھانا کھاتے یا ہیں۔ کھائیں گے۔ ٹھیک، یک میز در اتاق است، ایک ٹیبل کمرے میں ہے۔ یک میز در اتاق است، ایک میز، ایک ٹیبل کمرے میں ہے۔ سطل زیر میز است، یعنی بالٹی میز کے نیچے ہے۔ میز کے نیچے ہے۔ وشمع روی میز است، اور موم بتی میز کے اوپر ہے۔ میز کے اوپر ہے۔ احسن، چلیں، ان درخت است، یہ پیڑ یہ ہے۔ درخت ہے۔ زاغ روی درخت است، کوا درخت کے اوپر ہے۔ کیا ہے وہ؟ جب کوا درخت کے اوپر ہے۔ میں پیڑ کے اوپر ہوں۔ زاغ روی درخت است، کیا ہے بیٹا؟ زاغ کوا پرندہ، ایسا چیئے، زاغ چیئے، زاغ یعنی کوا۔ سن کے کائیں کرتے ہو، جو نہیں آتا چپ ہو جاتے۔ چلے، زاغ روئے درخت است، کوا درخت کے اوپر ہے یا درخت پر ہے۔ طاؤس زیر درخت است، مور درخت کے نیچے ہے۔ درخت کے نیچے ہے۔ آیا آنہا پرتقال میخورند، کیا وہ سب مالٹا کھاتے ہیں؟ کیا وہ سب سنترا کھاتے ہیں؟ نہ آنہا شیرینی و چائے میخورند، نہیں وہ سب مٹھائی اور چائے پیتے ہیں۔ ایک ساتھ کہو، کھاتے پیتے ہیں۔ نہ دونوں کھانے کی چیز ہے، نہ دونوں پینے کی۔ اب ہماری زبان میں تو کھانا الگ پینا الگ ہے نا، فارسی میں ایک ہی ہے تو ایک ہی کہہ دیا میخورند۔ اب ہم تھوڑی کہیں گے کہ کھاتے ہیں، کھاتے ہیں تو شیرینی کھاتے ہیں لیکن چائے تھوڑی کھاتے ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ سب مٹھائی کھاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں، یا کہیں گے مٹھائی اور چائے کھاتے پیتے ہیں، ہے نا۔ چلے، آیا فاطمہ و علی سیب میخورند، کیا فاطمہ اور علی سیب کھاتے ہیں؟ بلے آنا سیب میخورند، ہاں وہ سب، جی ہاں، وہ سب سیب کھاتے وہ ہیں۔ سب سیب کھاتے ہیں۔ آیا کتاب استاد روئے میز است، کیا استاد کی کتاب میز کے اوپر ہے؟ یعنی میز کے اوپر ہے۔ نہ کتاب استاد در کیف او است، نہیں، استاد کی کتاب اس کے بیگ میں ہے۔ ان کے بیگ میں ہے، استاد کی کتاب ان کے بیگ میں ہے۔ زینب کجاست، زینب کہاں ہے؟ کہاں ہے؟
زینب در خانه است. زینب زینب در خانه است. زینب گھر پر ہے یا گھر میں ہے. کیف و کتاب زینب کجاست؟ زینب زینب کا بیگ اور کتاب کیف کہاں ہے؟ و کتاب زینب کجاست؟ زینب کا بیگ اور کتاب کہاں ہے؟ اور کتاب کہاں ہے؟ کیف و کتاب او در اتاق است. اس کا بیگ اور کتاب گھر میں ہے. کمرے میں ہے. گھر میں نہیں، گھر کمرے میں. میں. ہاں گھر میں بخشید ہوتا خانے. کمرہ، خونے گھر ہوتا تھا. جی چلے آیا خانے شما حفاظ دارد؟ کیا آپ کا کیا گھر آپ کا چہار گھر دیواری باڑ رکھتا رکھتا ہے؟ ہے؟ حفاظ وہ حفاظتی چیز، چاہے وہ دیوار ہو، چاہے لوہے کے تار ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جس کے ذریعے سے گھر کی حفاظت کی جائے، جو گھر کو محفوظ رکھنے کے لیے، جانور اندر آئے، چور اندر آئے، اس سے بچانے کے لیے جو چیز بھی انتظام کیا گیا اس کو کہیں گے حفاظ. ٹھیک ہے. چینل گیٹ مان لو. چلو ہاں چینل گیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، چہار دیواری بھی کہہ سکتے اس لائن کا پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ حفاظت آ گئی. جی؟ حفاظت حفاظ حفاظ کہہ تو رہا ہوں کہ حفاظ گھر کی حفاظت کے لیے جو چیز مہیا کی جاتی ہے، جو چیز بنائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حفاظ. ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیوار بنائی ہو، دیوار حفاظ ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کھمبے گاڑ کر کے تار خرید دیے ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے لکڑی کے دروازے کے باہر لوہے کے دروازے لگا رکھے ہوں، جس کو چینل گیٹ کہا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں حفاظ میں آتی سیکیورٹی ہیں. سسٹم. ہاں سیکورٹی آگا سسٹم. سیکیورٹی سسٹم. جی اب انگلش میں بولیں گے تو وہی سیکورٹی سسٹم. ٹھیک. اس لائن میں حفاظ کا کیا معنی آئے گا؟ جی اس لائن میں حفاظ کا معنی کیا آئے گا؟ تو چار دیواری آپ کہنے حفاظت چلے حفاظت سیکورٹی. ہاں حفاظت. جی حفاظت تو ہے، لیکن آیا خانہ یہ شما حفاظ دارت؟ حفاظ دارت. چار دیواری آپ کہنے چلے. کیا آپ کا گھر چار دیواری رکھتا ہے؟ کیا آپ کا گھر چینل گیٹ جی رکھتا ہے؟ جو معنی کرنا چاہے کر سکتی ہیں آپ کو. جی ٹھیک ہے. عام طور سے مثلا علاقائی مثلا کی فرق کرتا ہے کہاں پہ کس طریقے کی حفاظت کا مثلا کی انتظام کیا، بندوبست کیا جاتا ہے. بعض جگہوں پہ صرف چار دیواری ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. بعض جگہوں پہ چار دیواری بھی نہیں ہوتی، کھمبے گاڑ کے کٹیلے تار لگا دیے جاتے ہیں. ٹھیک. بعض جگہوں پہ لوہے کے چینل گیٹ وغیرہ بڑے بڑے گیٹ لگا دیے جاتے ہیں، یا چھوٹی سی دیوار اٹھا کر کے دیوار کے اوپر وہ کانٹے شیشے نہ جانے کیا کیا لگا دیے جاتے ہیں. ہے نا. گھر کو جانوروں سے اور چوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے جو بندوبست کیا جائے اس کو کہا جائے گا حفاظ. لیکن خاص طور سے حفاظ وہی چینل گیٹ وغیرہ، چہار دیواری وغیرہ کوئی کہتے ہیں. چلے بات سنیں. آیا خانہ شما حفاظ دارد؟ کیا آپ کا گھر چینل گیٹ رکھتا ہے؟ بلے خانہ ما حفاظ دارد. ہاں جی ہاں ہمارا گھر چینل گیٹ رکھتا ہے. ابھی آپ نے اوپر کے دو تین جملوں میں ایک چیز دیکھی ہوگی، غور کیا یا نہیں؟ اب اس پہ تھوڑا سا ٹھہرتے ہیں اور اس کی وضاحت اور اس کو سمجھانا ضروری ہے. جیسے یہ کیف و کتاب زینب، آیا کتاب استاد. ٹھیک. ہاں اس کو کہا جاتا ہے، اس طریقے کے جملے کو کہا جاتا ہے کیا ہے؟ مرکب. ایک ہوتا ہے مفرد. کیا ہوتا ہے؟ مفرد. مفرد یعنی ایک کلمہ جو کسی ایک چیز پہ دلالت کرے. ٹھیک. جیسے کتاب، اس کو کہیں گے مفرد. استاد الگ ہے تو اس کو کہیں گے مفرد. لیکن اسی دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا جائے تو اس کو کہیں گے مرکب. مرکب. مرکب کیوں ہے؟ اس لیے کہ دو کلموں سے ملا ہوا ہے. جب دو کلمے یا دو سے زیادہ آپس میں ملتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے مرکب. مرکب کا مطلب ہوتا ہے جو کئی جز رکھتا ہو، جس کے کئی پارٹ ہوں، جو کئی کلمے سے، کئی الفاظ سے مل کر بنا ہو، اس کو کہتے ہیں کیا؟ مرکب.
خوب مرکب جو ہوتا ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک مرکب اضافی ہوتا ہے, مرکب اضافی. خوب ایک ہوتا ہے مرکب وصفی. کیا ہوتا ہے؟ وصفی. فارسی زبان میں یہ دونوں مرکب سیم ہوتے ہیں, ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, لیکن معنی کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں. ترکیب کے اعتبار سے ایک ہوتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں. اگر ان دونوں کے فرق کو نہیں سمجھیں گے تو ترجمہ کرنے میں, اس کو سمجھنے میں یا بولنے میں آپ کو دشواری ہو سکتی. ہو سکتا ہے کہ آپ مسٹیک کر دیں, غلطی کر دیں. میں دکھا رہا ہوں بورڈ پہ, ایک منٹ. کیمرہ کہاں گیا؟ خوب دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی آزاد جی نظر آ رہا ہے. دکھ رہا ہے. یہ مرکب اضافی اور مرکب وصفی. خوب جملے اور ترکیب کے ساتھ مرکب اضافی اور مرکب وصفی تقریباً سیم ہوتے ہیں, ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, لیکن یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. خوب ان کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ اسی کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے. جو مرکب اضافی ہے اس کا اضافت کے اعتبار سے, جو مرکب وصفی ہے اس کا. پہلے ایک ایک میں سمجھاتا ہوں. مرکب سمجھ میں آ گیا. اضافی کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت دینا, یہ بتانا کہ یہ چیز فلاں کی ہے, فلاں کی طرف منسوب ہے. جیسے اوپر والی مثال میں, یہ کتاب الگ استاد الگ تھا, دونوں کو ایک میں ملا دیا. ہم نے کہہ دیا کتاب استاد, یعنی استاد کی کتاب. کیا ہے؟ ہاں, اگر یہ الگ ہے, کتاب الگ ہے, مفرد ہے, استاد مفرد ہے, دونوں کو ملا دیا, ہو گیا مرکب. اب جب یہ مرکب ہوا تو کون سا مرکب ہوا؟ مرکب اضافی ہوا یا مرکب وصفی؟ یہ مرکب اضافی. کیوں مرکب اضافی ہے؟ کیونکہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف دی گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ یہ چیز فلاں کی ہے. کتاب استاد, استاد کی کتاب, یعنی کتاب کی نسبت دی ہے آپ نے کس کی طرف؟ استاد کی طرف. اتاق کے ایک اتاق, اتاق یعنی کمرہ. تو ادھر آ گیا مدرسہ. اب ان دونوں کو ملا دیا آپ نے, اتاق مدرسہ, مدرسے کا کمرہ. گھر کا بھی کمرہ ہو سکتا ہے, لائبریری کا بھی کمرہ, لیکن آپ نے مخصوص کر دیا, نسبت دے دی کمرے کی مدرسے کی طرف. بتا دیا کہ یہ کمرہ مدرسے کا کمرہ ہے. اتاق مدرسے, مدرسے کا کمرہ. ٹھیک. یا فرض کر لیں آپ اینک, اینک یعنی چشمہ. ٹھیک ہے. اینک احمد, احمد کا چشمہ. چشمے کی نسبت دے دی آپ نے کس کی طرف؟ احمد کی طرف. تو یہ جو ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف ہم نسبت دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ چیز فلاں کی ہے, اس طریقے کی ترکیب کو ترکیب اضافی کہا جاتا ہے. ہماری اردو زبان میں جب مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہیں تو کا کی کے آتا ہے. اتاق مدرسہ, مدرسے کا کمرہ. اینک احمد, احمد کا چشمہ. کتاب استاد, استاد کی کتاب. ٹھیک ہے. ہاں, ترکیب کے اعتبار سے جو پہلے آتا ہے, ٹھیک, اس کو کہتے ہیں مضاف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر مضاف, اس کو مضاف کہتے ہیں. اور یہ مدرسہ جو آ گیا ادھر, اس کو کہیں گے مضاف الیہ. مضاف یعنی جس کی نسبت دی جائے, اور مضاف الیہ یعنی جس کی طرف نسبت دی جائے. مضاف یعنی جس کی نسبت دی جائے, اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت دی جائے.
اب یہ کتاب استاد، کتاب کی نسبت دی گئی استاد کی طرف، تو کس کی نسبت دی گئی؟ استاد کتاب کی، تو کتاب کیا ہوا؟ مضاف۔ کس کی طرف نسبت دی گئی ہے؟ استاد کی طرف، تو استاد کیا ہوا؟ مضاف الیہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترتیب کے اعتبار سے مرکب اضافی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا تو سمجھایا۔ جہاں کہیں بھی جملہ مرکب ہے اور مرکب اضافی ہے تو مضاف کو پہلے لائیں گے، مضاف الیہ کو بعد میں۔ ایک دوسری اہم چیز، جو مضاف ہوتا ہے مضاف کے حرف آخر پہ زیر دے کر پڑھا جاتا ہے، اور یہی زیر دینا ہی اضافت کی پہچان ہے۔ اگر آپ یہ زیر نہیں دیں گے تو جملہ غلط ہو جائے گا۔ کہیں گے کتاب استاد، نہیں کہ کتاب استاد۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ زیر ہی کنیکٹ کرے گا۔ جی سمجھ رہے ہیں۔ کہیں گے کتاب استاد، اتاق مدرسے، اینک احمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ زیر اس کا معنی دے گا، جی کا کی کے کا۔ جی ہاں جی۔ حقیقے کا معنی دے گا۔ اچھا، ایک چیز اور اسی میں ایڈ کر دوں آپ کو، وہ زیادہ قابل توجہ ہے۔ اضافت کبھی کبھی ضمیر کی طرف ہوتا ہے، جیسے یہ کتاب ہے یا استاد ہے، یہ دونوں کیا تھے؟ اس میں ظاہر تھے۔ استاد کی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ او آ جائے، تو آ جائے، شما لگا سکتے ہیں۔ کتاب او، کتاب تو، کتاب شما، کتاب من، کتاب ماں، ہو سکتا ہے نا؟ جی۔ تو ایسی صورت میں کہ جب مضاف الیہ ضمیر ہو تو وہاں کاکی کے نہیں آتا ہے، سمجھ رہے؟ وہاں ضمیر کے اعتبار سے ترجمہ، کیونکہ وہاں پہ آلریڈی پرسن کا بتایا گیا۔ اس کی کتاب، کتاب تو تیری کتاب، کتاب شما تم سب کی، کتاب من میری کتاب، یعنی کہ میری کا کتاب، میری کتاب۔ ہماری زبان کی مثلاً کی اپنی اپنا ادب ہے، اپنا قانون ہے، تو یہ بھی آ سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں کہیں بھی جملہ مرکب ہو اور مرکب میں مرکب اضافی ہو تو دو چیز کی طرف توجہ رہے کہ پہلے مضاف کو لائیں گے، پھر مضاف الیہ کو لائیں گے۔ ایک دوسری بات، مضاف کے حرف آخر کو کسرہ دے کر کے پڑھیں گے۔ یہ جتنی مثالیں ہم نے دی ہیں، کتاب استاد، کتاب او، کتاب تو، کتاب من، اتاق مدرسے، اتاق خانے، اتاق مسجد، اتاق کتاب خانے، اینک احمد، اینک زینب، اینک حمید۔ ٹھیک، یہ سمجھ میں آ گیا؟ مرکب اضافی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی آقا۔ جی آغا سمجھ آ گیا۔ ہاں، سمجھ ہے کہ ایک جملہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جملے وصفی یا مرکب وصفی۔ کبھی کبھی ایک جملہ ٹھیک دو کلموں سے مل کر کے بنتا ہے اور وہ بھی بعین ہی مرکب اضافی کی طرح ہوتا ہے، لیکن مرکب اضافی نہیں ہوتا، اس کو مرکب وصفی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ مرکب وصفی میں کیا ہوتا ہے؟ وصف، وصف یعنی صفت، وصف یعنی صفت، صفت یعنی اچھائی یا برائی، ایک دم خوبی بیان کرنا۔ ٹھیک، اچھائی یا برائی، سمجھ رہے ہیں؟ وصف یعنی صفت، صفت یعنی اچھائی یا برائی۔ صحیح ہے، برے۔ ہاں، تو مرکب وصفی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے، تو کسی چیز کے ذریعے سے اچھائی یا برائی بیان کریں گے۔ جو خود اچھائی ہے یا جو برائی ہے اس کو وصف کہیں گے، اور جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے اس کو موصوف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ موصوف۔ جیسے اب میں مثال دے رہا ہوں، نان، نان یہ کیا ہے؟ یہ ابھی مفرد ہے، نان یعنی روٹی، روٹی۔ اب یہاں آپ لگا دیں گرم، یہاں دے دیں زیر، نان ہے گرم، گرم روٹی، کیا ہے؟ گرم روٹی۔ یا آپ کہہ دیں، فرض کر لیں
پرتقال یہ ہو گیا پرتقال. خوب یہاں لگا دیں اب شیرین. پرتقال اصلی شیرین میٹھا سنترا. اب یہ گرم ہونا میٹھا ہونا ٹھنڈا ہونا چھوٹا ہونا بڑا ہونا رنگ جتنے ہیں کلر یہ سب کیا ہے صفت ہیں. ٹھیک ہے یہ سب صفت ہیں. خوب ترتیب کے اعتبار سے جب مرکب وصفی ہو تو ہماری زبان میں اردو میں ٹھیک پہلے صفت کو لایا جاتا ہے پھر موصوف کو لایا جاتا ہے. ہمارے کہیں کہ گرم روٹی ہے نا میٹھا سنترا ہے نا کالا کپڑا کالا لباس چھوٹا آدمی ہے نا. تو ہماری اردو زبان میں جب جملہ مرکب وصفی ہوتا ہے تو پہلے صفت کو لاتے ہیں پھر موصوف. فارسی زبان میں بالکل برعکس ہے الٹا ہے. فارسی زبان میں مرکب وصفی میں پہلے موصوف کو لایا جاتا ہے پھر صفت کو لایا جاتا ہے. موصوف یعنی جس کی صفت بیان کی جائے جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے یہ ہو گیا آپ کے موصوف. ٹھیک یہ ہو گیا صفت. جملہ وصفی میں مرکب وصفی میں ترتیب کے اعتبار سے پہلے موصوف کو لایا جاتا ہے پھر صفت کو لایا جاتا ہے. ایک دوسری بات جس طریقے سے مرکب اضافی میں مضاف کے حرف آخر کو زیر دے کر پڑھتے تھے ویسے ہی مرکب وصفی میں موصوف جس کو ہم پہلے لائے ہیں اس کے حرف آخر کو زیر دے کر پڑھنا ہے. تو یہاں پر بھی زیر ہے یہاں پر بھی زیر ہے. ٹھیک ہے نا یہاں اتاق مدرسے کتاب استاد یہاں نان گرم پرتقال شیرین ہے نا. تو یہ دونوں تقریباً ملتا جلتا ہے سیم ہے. کیسے آپ پہچانیں گے کہ کون سا جملہ اضافی ہے کون سا جملہ وصفی ہے کیسے پہچانیں گے؟ معنی سے پہچانیں گے. اگر ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت دی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ یہ چیز فلاں کی ہے تو وصفی کیا نام ہے اضافی. اگر ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف اضافہ کیا گیا ہے نسبت دی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ یہ چیز فلاں کی ہے ٹھیک تو وہ ہو جائے گا مرکب اضافی. اور اگر اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ مرکب وصفی ہے. بصورت مرکب اضافی اور مرکب وصفی میں دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. معنی تو آپ کر لیں گے معنی سمجھنا تو آسان ہے. ایک یہ مرکب اضافی میں ترتیب کے اعتبار سے پہلے مضاف لائیں گے پھر مضاف الیہ لائیں گے. ٹھیک ہے پہلے مضاف لائیں گے پھر مضاف الیہ. جو پہلا کلمہ ہے یعنی مضاف اس کے حرف آخر کو زیر دے کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے مرکب وصفی میں پہلے موصوف کو لائیں گے پھر صفت کو لائیں گے. موصوف جو پہلے آیا ہے اس کے حرف آخر کو بھی زیر دے کر کے پڑھیں. تو زیر دونوں میں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ زیر ہی آپ کو کنفیوز کرے. اسی زیر کی وجہ سے آپ شک میں اور تردید میں پڑ جائیں کہ یہ مرکب اضافی ہے یا وصفی ہے. تو آپ جو مرکب اضافی اور مرکب وصفی کی جو تعریف کی ہے اس تعریف سے آپ پہچان سکتے ہیں. اگر پہلے والے کی نسبت دی گئی ہے دوسری کی طرف تو سمجھ جائیے کہ مرکب اضافی ہے. اگر پہلے والے کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہے تو سمجھ جائیے کہ مرکب وصفی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جزاک اللہ. جی
جزاک اللہ، آپ نے اچھا سمجھایا. چلے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں یہاں پر، ٹھیک؟ میں نے سمجھا دیا ہے، اب ایگزام خالی ہے، چھوٹی سی آزمائش، دیکھو سمجھ میں آیا کتنا سمجھا آپ لوگوں نے. چلے یہ ہے پدرے زینب. یہ کون سا مرکب ہے؟ اضافی، مرکب اضافی. مرکب اضافی ہے. وہ پدر بزرگ ہے. یہ وصفی ہے. ہاں، بڑا چھوٹا ہونا یہ کیا ہے؟ وصف ہے، اچھائی یا برائی ہے. خوب پیراہن من، یہ وصفی ہے، یہ دونوں بتائیں. مرکب وصفی، نو، کیونکہ یہ ان کی صرف بیان کی جا رہی ہے. نو یعنی نیو. پیراہن نو، یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ وصفی ہے. خوب نیا کرتا، نیا شرٹ. پیراہن من، یہ اضافی ہے، میرا. ٹھیک ہے نا؟ چل اس کے بعد ہے اصل شیرین. کیا ہے؟ اصل شیرین. انار ترش، ترش یعنی کھٹا. انار ترش کیا ہے؟ دونوں وصفی ہے. دونوں کیا ہے؟ چلے سمجھ میں آ گیا، بارک اللہ، احسنتم. ٹھیک، چلے بہت صورت جو کچھ بتایا ہے اس پہ تھوڑا سا کام کیجئے اور اس کو درس کو اور پختہ بنائیے. آپ اگر کوئی دقت دشواری